نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے کل کا ہمارا سبق جو تھا اس کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 31 تک تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں تو تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و ہو مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے وہ خرید و فروخت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص نے یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا، جو شخص یہ سب کچھ نافرمانی کرتے ہوئے سرکشی اور ظلم سے کرے گا، تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ میں داخل کریں گے۔ یہ کل کے سبق میں ہم نے یہ دیکھا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو اور نیک عمل کرتے رہو، ایمان پر قائم رہو، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ، جو بھول چوکنے میں، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور عزت والی جگہوں میں وہی داخل کرنے والا ہے۔ تو کل کے سبق میں اہم نقطہ، اور اس کے علاوہ مال جو ہے ان کو ناجائز اور باطل طریقے سے ہڑپ کر دینا، اس کی بے شمار مختلف طرح کی جو شکلیں جو ہمارے سامنے آج بھی موجود ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 32 سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اور آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ایک اوورال جو آج کے سبق کا ایک ایک سینیریو ہمیں نظر آئے گا، وہ عورتوں اور مردوں میں اختیارات کی تقسیم، اور اس میں ظاہری اعتبار سے جو عورت کو کچھ اختیارات جو ہیں وہ کم دیے،
یا کچھ ان کے حقوق جو ہیں ان کے مطابق پھر ان کے اختیارات جو ان کے فرائض اور ذمہ داریاں جو ہیں، یہ تو مرد اور عورت کی دونوں کی وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، لیکن ظاہری طور پر دیکھنے میں ایک حدیث کا تذکرہ ہمیں ملے گا کہ رشک کی وجہ سے کہہ لیں کہ عورتوں میں ایک خواہش کہ ہمارے ساتھ بھی وہ معاملات یا وہ جو مردوں کو ذمہ داریاں بڑی ملی کہ ان کے بدلے میں ان کے بھی اجر بھی بہت بڑے ہیں، تو ان کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا کہ عورتوں اور مردوں میں جو ذمہ داریاں اور حقوق کی تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت ہے۔ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ مردوں سے کسی طرح سے کم ہیں، بلکہ اگر وہ اللہ کے حکموں کے تابع ہو کر وہ بھی اپنی بریکٹس کے رہتے ہوئے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گی تو ان کے پاس زیادہ اپرچونٹیز ہیں مردوں کی نسبت کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اجر جو ہے وہ دگنے تہرے چوہرے کر کے حاصل کر سکتی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے موضوع کی ایک جھلک جو ہے وہ آج کے سبق میں ہمیں محسوس ہوگی یا نظر آئے گی۔ تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 32 کو، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تتمنوا، اور مت تم تمنا کرو، ما فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، تم میں سے بعض کو بعض پر، یا ایک دوسرے کے اوپر تمہیں جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس فضیلت میں تم اپنی طرف سے تمنائیں مت کرو، یا اپنی طرف سے تم اس میں خواہشات جو ہیں وہ مت کرو یا حسرتیں مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اختیارات کی تقسیم میں تمہیں جو ظاہری فرق نظر آتا ہے اس میں اللہ کی عظمت اور حکمت چھپی ہوئی ہے، لہذا اسے اسی انداز سے قبول کرو، نہ کہ اس سوچ میں پڑو کہ مرد کو اختیارات زیادہ اور عورت کو کم کیوں دیے گئے یا کیسے دیے گئے، یا ان اختیارات کے کم اور زیادہ ہونے کی وجہ سے مرد اور عورت کی جو کمائی ہے اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں ہمیں ملتا ہے مسند احمد میں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ام المومنین میں سے ہیں، انہوں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس حضرت ام سلمہ جو ہے انہوں نے یقیناً مطلب ایک رشک کے لیے کہ مرد جو ہیں وہ جہاد میں جا کر حصہ لیتے ہیں اور بڑے بڑے مطلب جو کام ہے وہ انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے رتبے اور ان کے جو اجر ہیں وہ بھی بلند ہیں، اور ہمیں کچھ محروم رہنا پڑتا ہے کچھ معاملات میں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ تم یہ تمنا مت کرو کہ تم میں سے کسی کو جو ظاہری طور پر فضیلت دی گئی ہے اس فضیلت میں تمہیں کوئی مطلب کمی محسوس ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو طے کردہ قوانین ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، جو احکامات ہیں، جو نصیحتیں ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مزید اس کی رہنمائیاں ہیں، ان کے مطابق تم اپنے معاملات کو لے کر چلو گی تو تمہارے لیے بھی اسی طرح کے اجر جو ہیں جو مردوں کے لیے مختص ہیں وہ تم بھی ان کے حقدار ہو۔ تو گویا آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ کاش کہ یہ درجہ یا یہ مال یا یہ اختیار یا یہ فضیلت جو ہے وہ مجھے مل جائے، یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے، اور اور زوال نعمت جو ہے اس کی بھی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے اس کو آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی تھوڑا سا سخت کام ملتا تو اچھا تھا۔ یہ در حقیقت ایک وہی بات ہے جس کا تذکرہ جو ہے کل پرسوں کچھ سبق میں ہوا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسانیاں ہیں ان آسانیوں کے مزے لوٹو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرو۔ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، اور نہ ہی قطع تعلق کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ
तुम सब भाई भाई बन जाओ। यानी आपस में मिलकर आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखो। आपस में एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ मत रखो कि किसी को ज्यादा दिया गया, किसी को कम दिया गया। अल्लाह की तकसीम में किसी तरह के इस तरह के मामलात जो है उनकी खोज में मत पड़ो, बल्कि अल्लाह ताला के अहकामात जो है उनके ऊपर फोकस करते हुए अपने मामलात को लेकर आगे बढ़ो। और ये मौजू जो है ये बहुत ही अहम मौजू भी है, और बहुत ही जाना पहचाना हमारा मौजू भी है। इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें हमारे सामने कभी कभी आती हैं। अगर हम दो तीन चीज़ों को देखें तो एक हसद होता है, और दूसरा हसरत होती है, और तीसरा रिश्क होता है। तो अल्लाह ताला ने हसद को तो हर लिहाज से मतलब हसद के दरवाजे तो बंद कर रखे हैं। हसरत जो है, तमन्ना जो हो, हसरत जो है अपने गुजरे हुए कल के ऊपर मतलब हाथ मलना, या अपने गुजरे हुए कल के ऊपर कोई बात करना कि काश मैं अगर ऐसा कर लेता, या ऐसा हो जाता तो मेरे लिए ऐसा, या काश मुझे भी ये मिलता तो मैं भी इस तरह से होता। तो हसरत से भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, क्योंकि हसरत जो है मायूसी और नाउमीदी की तरफ इंसान को लेकर जाती है। और इसी तरह से रश्क के बारे में, कि रश्क जो है वो दो तरह के लोगों के ऊपर किया जा सकता है। जैसे कि बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रश्क करना जायज़ है। रश्क करना भी ना जायज़, रश्क एक्चुअली मुझे लगता है ये हसद के अल्फाज हैं इस हदीस में, कि वो भी नाजायज़ हैं सिवाय दो आदमियों के। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया हो, तो रात और दिन की घड़ियों में वो इसके साथ खड़ा नमाज पढ़ता है। ये रश्क या ये जो ख्वाहिश है, ये ऐसे बंदे के लिए जो कुरान का इल्म हासिल करे और बगैर किसी दुनियावी नफ़े के वो इस तरह से उस कुरान को नमाजों में पढ़ता है। और इसी तरह से दूसरा वो आदमी जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और वो दिन रात अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, ना कि कोई दुनियावी नफ़ा और कोई रियाकारी वगैरह करने के लिए। तो इन दो लोगों के निस्बत अ, हर रश्क करना या हसद करना जो है वो जायज़ है। इसके अलावा बाकी इतने अच्छे काम जो हैं उनके ऊपर ये तमन्ना करना कि मुझे मिले तो मैं भी इस तरह से करूँगा, ये तो एक जायज़ सूरत है। औरतों के लिए भी इसी तरह से है कि औरतों को अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेदारियों के मुताबिक अगर वो अपने मामलात को लेकर चलेंगी, तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए भी अजर जो है, उनके उनके खजाने जो है वो खुले हुए हैं। और औरत और मर्द के दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम है, वो एक अहम मौजू है इन आयात का, या आज के सबक में भी कह सकते हैं। औरत और मर्द की तकसीम, जो इख्तियारात की तकसीम जो है जी, उसका उसमें अल्लाह ताला ने मर्द को एक एक दर्जा जो है वो ऊपर रखा है। जैसे कि सूरह बकरा में भी हम इससे पहले एक आयत जो है वो गुजर चुकी है हमारी नज़रों से, कि मर्द को एक दर्जा जो है वो बरतरी है औरत के ऊपर। और उसके ज़िमन में हमने कुछ तफसीलात जो है वो देखी भी थी। मर्द और औरत जो है उनके दरमियान इख्तियारात की तकसीम में जो एक ढांचा है, अगर उसको हम देखें, ये आज के सबक में आगे आने वाली जो आयत हैं उसको भी पूरी कवर करेंगे इंशाल्लाह। हमारी ये तमहीद जो है कि अगर हम एक ख़ानदानी स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम दुनिया में जो मुख्तलिफ निज़ाम हैं उनको देखें, तो किसी भी इदारे और किसी भी जस्ट किसी भी इदारे या किसी निज़ाम को मतवाज़न और मौसर तरीके से चलाने के लिए उसके मुख्तलिफ अमूर को मुख्तलिफ लोगों में तकसीम किया जाता है। और इस तकसीम के में उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी सलाहियतें, उनकी कैपेबिलिटीज़ और मेरिट वगैरह जो है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। और फिर इस इख्तियारात की तकसीम को मुख्तलिफ जो करने के काम हैं उनको मुख्तलिफ लोगों में बांट कर फिर उसका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो डेवलप किया जाता है, जिसमें फिर पूरी एक तफसील या पूरी एक विजुअल इम्पैक्ट नजर आता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या जिम्मेदारियां अदा करेगा, कौन जो है वो मैनेजर है, कौन जो है वो उसके नीचे उसका असिस्टेंट है, कौन जो है वो सुपरवाइजर है, कौन फोरमैन है, कौन किसके ऊपर हुक्म कर देगा, कौन किसको जवाबदेह होगा। जो ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाता है। ये जो आम जो हम अपने मामलात में
कंपनीज वगैरह या मुख्तलिफ इस तरह के इदारे जो हैं, हर इदारे में ये उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा जो है, ये एक बुनियादी ज़रूरत है कि इसके बगैर कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो डरा नहीं हो सकती। तो अब इस पूरे सेटअप को एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में तरतीब देकर फिर उसके मुताबिक जो है हर आदमी या हर बंदा जो है वो अपने अपने अमूर या अपनी जिम्मेदारियां, अपने फ़राइज़ जो हैं वो मतलब पेश करता है, और उसके बदले में उसके कुछ हकूक भी हैं जिनको वो हासिल करता है। और इस तरह से बतौर मजमूई, बहसीत मजमूई, वो पूरा इदारा जो है वो एक मकसद, एक मुश्तरक जो एक टारगेट, जो मकसद होता है कि कामयाबी, किसी भी मकसद को हासिल करना, गोल्स को अचीव करना, उसकी तरफ वो आगे बढ़ते हैं। और वो मौसर ऐसा अंदाज है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा अलाइंड होगा और जितना ज़्यादा मतलब उसके ऊपर अमल दरामद होगा, उतना ही ज़्यादा मौसर अंदाज से मामलात जो हैं वो स्मूथली चलते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने एक ख़ानदानी निज़ाम को मौसर और मतवाज़न तौर पर चलाने के लिए उसके मुख्तलिफ उमूर को मर्द और औरत के दरमियान तकसीम कर दिया है। और इसका कह लें कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो मर्द को बना दिया, और उसका मैनेजिंग पार्टनर जो है वो, उसका रोल जो है वो औरत को मिल गया। और ये दोनों पोजीशन होल्डर जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अगर पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देंगे और लगन से काम करेंगे, तो इनका एक मुश्तरका मुफाद जो है, एक अच्छी नस्ल की तरबियत देना, दुनिया में भी अजर हासिल करना, या दुनिया में भी आसानियां समेटना, और आखिरत का अजर जो है उसको फोकस रखना, और उसके साथ साथ नस्ल इंसानी जो है उसकी बका और उसका तसलसल जो है, और फिर उस नस्ल इंसानी में एक अच्छी नस्ल की तरबियत करना, और अपने मुस्तकबिल के लिए फिर ऐसे लोगों को पीछे छोड़ना कि जो उनके लिए उनकी ज़िंदगी के बाद सदका जारिया बने। मुख्तलिफ तरह के इस तरह के मकासद जो हैं वो मुश्तरका हैं, तो वो इस मकसद को बखूबी हासिल कर सकते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी यकीनन फलाह के मुस्तहिक हो सकते हैं। तो दरअसल आयत नंबर 32 और 34 जो है वो दर हकीकत इन्हीं सारे मामलात को हमारे ऊपर जाहिर करती है। और आयत नंबर 32 में बतौर ख़ास जो है सिर्फ औरत का ही तस्करा जो है वो हमें मिलता है, वो हदीस की रोशनी में हमने देखा। जबकि आयत नंबर 32 में मर्द औरत की तकसीम जो है, उनके अख्तियारात की तकसीम जो है, उसमें जो ज़ाहरी तौर पर जो मर्द को एक दर्जा अफजलियत है, उसकी ज़रूरत जो है वो क्या है, वो हमें महसूस होती है कि जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारें नहीं ठहर सकती या समो सकती, इसी तरह से एक रियासत की दो उसी तरह से एक रियासत के दो सरदार या दो हुक्मरान जो है, जिनको एक दूसरे के बिल्कुल बराबर का जिसके जिसके पास इख्तियारात हो, वो मुमकिन नहीं है कि चलाना, कि दोनों के पास अगर बराबर के इख्तियारात हैं दोनों हुक्मरानों के पास, तो एक का फैसला कुछ और होगा, अगर दूसरे का फैसला कुछ और हो, तो फिर नूराकशी और रसाकशी में तब्दील हो जाता है मामला। तो फिर जो है कभी भी वो सिस्टम नहीं चलता। लिहाजा सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए किसी एक को लीड करना और दूसरों को उसके ताबे होना, ये चेन जो है ये डेवलप करना ज़रूरी है। और यही चेन अल्लाह ताला ने डेवलप की मुख्तलिफ दुनिया में हमें जो नज़र आते हैं निज़ाम, उसमें भी और ख़ानदानी निज़ाम में भी। अगर हम औरत के बारे में बात करें, तो औरत जो है गो के उसके हुकूक, उसके फ़राइज़ जो हैं वो कम हैं, उसके मुताबिक उसके हुकूक जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज से वो लेती हैं। ज़ाहरी तौर पर वरासत में नज़र आता है कि उसकी वरासत में हिस्सा जो है वो आधा है मर्द की निस्बत, लेकिन वो कुछ ऐसी जगहों से भी अपना हिस्सा जो है वो पाती है जहाँ से मर्द जो है वो हिस्सेदार नहीं होता, या वो उसकी जिम्मेदारियाँ जो हैं ख़ासकर माली मामलात में और दीगर जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनके मैटर्स में कम है, और वो औरत जो है वो मर्द की हिफाजत में होती है। तो अगर वो अपनी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखे, तो उन ज़रूरतों के मुताबिक उसको जो हिस्सा मिलता है मिरास में, वो तो उससे कहीं बढ़कर ही होगा। ये अल्लाह ताला की तकसीम है, इसके बारे में हमें किसी तरह की कोई बात करना जो है वो हमारे लिए मुनासिब नहीं रखती। लेकिन हम अगर इन्हीं हकूक और इन्हीं जिम्मेदारियों के ऊपर मर्द, आजकल ये बड़ा एक ट्रेंड है कि औरत को अल्लाह ताला ने या इस्लाम ने औरत में को पस्त कर दिया और उसके हकूक को गज़ब कर दिया, और उसको उसके साथ में जुल्म और नाइंसाफ़ी की। लेकिन अगर हम तारीख को उठाकर देखें, और ना सिर्फ तारीख बल्कि आज का ज़माना जो है उसको भी उठाकर देखें, तो बेशुमार औरतें ऐसी हैं
جو انہی بریکٹس میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی حدوں کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ وہ مطلب ہزاروں لاکھوں اربوں کی تعداد میں مرد جو ہیں وہ ان کے اس اجر کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، اس قدر انہوں نے بڑی کوششیں کی اور بڑے انہوں نے اجر سمیٹے دنیا میں بھی، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی ہوگا، اور آخرت میں بھی ہم جب دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہت ساری عورتیں، بے شمار عورتیں ایسی ہوں گی جو اپنے اجر ایسے ایسے اجر سمیٹیں گی کہ مرد جو ہے وہ ان کے قریب نہیں پھٹک سکیں گے، وہ جو ہے وہ اسی بریکٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ سارا کچھ حاصل کیا۔ لہذا عورتوں کا یہ سوچنا یا ان کا یہ گمان کرنا کہ مردوں کو زیادہ بڑے ذمہ داریاں دے کر ان کو زیادہ بڑے اجر کا مستحق بنایا ہے، تو اس کے اوپر سوچ رکھنے کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کے مطابق اپنے معاملات کو کریں۔ اور دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو دو افراد میں اللہ تعالیٰ نے یا کسی نے کوئی ذمہ داریاں دی، ایک کو کچھ ذمہ داری جو ہے وہ کم دی، دوسرے کو ذمہ داری زیادہ دے دی، مرد کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں عورت کی نسبت، اب مرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں کم از کم جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کو بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، جبکہ عورت کی ذمہ داریاں نسبتاً کم ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکتی ہے، بلکہ ان ذمہ داریوں سے بڑھ کر ایکسٹرا جو مطلب سروسز ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں عورت جو ہے مرد کے شانہ بشانہ مرد کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ جو جو یہ مالی معاملات جو ہیں یا خاص کر انکم جو ہے وہ مالی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنا، عورت جو ہے وہ اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے، تو گویا کہ عورت نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے اضافی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنی ذمہ لی، اور ان اضافی ذمہ داریوں کا کس قدر ملٹی پلائی ہو کر اس کو اجر ملے گا، یہ تو پھر ہم اس دنیا کی زندگی میں کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ بے شمار خواتین ایسی ہیں کہ مرد حضرات جو ہیں وہ جاب لیس ہیں، یا کچھ معاملات میں وہ بیماری کی وجہ سے عورتوں نے ان کی ذمہ داریاں جو اٹھائی ہوئی ہیں گھر کے معاملات میں بھی اور باہر کے معاملات میں بھی، تو بے شمار ایسی عورتیں ملتی ہیں جن کی مثالیں جو ہیں یہ مشعل راہ ہیں اسلام کی دین کی خدمت کرنے میں۔ بے شمار عورتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے کام جو ہے وہ انجام دیے ہیں کہ مرد جو ہے، عام مرد جو ہے وہ دور دور تک اس کا پاس بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم تاریخ کو یا آج کے دور کو دیکھیں تو ہم عورتوں کو اس بات کے اوپر ایک فخر ہونا چاہیے کہ اسلام کی پہلی شہیدہ جو ہے وہ حضرت سمیہ بنت خیاط تھیں، اسلام کی سب سے پہلی شہید، مرد سے پہلے عورت جو ہے وہ اسلام کے اوپر جان دی اس نے، جو کہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھیں، ان کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے اوپر ابو جہل نے کس قدر ظلم ڈھائے اور کس طرح سے مطلب ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، جبر و تشدد کرتے ہوئے ان کو مطلب شہید کر دیا، اور ان کا رتبہ جو ہے آج تک کوئی مرد جو ہے شاید ان کے رتبے تک نہ پہنچ سکے کہ کس طرح سے سب سے بڑھ کر آگے لگ کر انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی۔ گو کہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے اپنے لیول پر کہ کسی کا رتبہ جو ہے اللہ کی نظر میں کس قدر بڑھ زیادہ یا بڑا زیادہ کم ہے، لیکن یہ ظاہری حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں، اسی طرح سے ایک ایک خاتون حضرت ام عمارہ نسیہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ہم جب تفسیر کرتے ہیں یا ہم عام طور پر اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں یا اس طرح کے بیانات جب ہوتے ہیں، اس میں عورتوں کا تذکرہ عموماً تھوڑا سا کم ہوتا ہے، مردوں کی بات جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ان کے واقعات زیادہ تذکرہ کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم عورتوں کے تذکرہ کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی کہیں پر ہمیں کسی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ابھی یہ تذکرہ شروع ہونے لگا تھا حضرت ام عمارہ نسیہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ شجاعت اور دفاع رسول کی ایک مثال تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مرد جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے اور بھاگ رہے تھے میدان جنگ کو چھوڑ کر، تو اس صورت میں دوسرے جو مرد جو صحابہ کرام وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے موجود تھے، ان میں بیچوں بیچ میں حضرت ام عمارہ نسیہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ جنگ کے دوران انہوں نے 12 سے زیادہ زخم کھائے، لیکن میدان جنگ میں وہ ڈٹی رہی،
اور ان کے بارے میں یہ روایات میں ملتا ہے، میں ان روایات کی اتھینٹسٹی کنفرم نہیں کر سکا رات کو وقت کی کمی کی وجہ سے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی میں مڑا میں نے عمارہ کو اپنے دفاع میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ تو کس کس طرح سے خواتین، اس کے علاوہ بے شمار خواتین ہیں جن کا تذکرہ کرنا مطلب ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے ممکن نہیں۔ امہات المومنین جو ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ دیگر اس وقت دور کی جو خواتین ہیں، بعد میں آنے والی بے شمار خواتین ہیں۔ ابن تیمیہ کا آج ہم بہت تذکرہ سنتے ہیں اپنے اسلامک جو اسکالرز ہیں ان سے، کتابوں میں بھی، تفسیروں میں بھی، بیانات میں بھی۔ ابن تیمیہ، تیمیہ کون تھی؟ تیمیہ جو ہے وہ ایک بزرگ خاتون تھی جو کہ شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم جو ہے ان کی دادی یا نانی تھی، اور وہ ایک اتنی با ہمت اور با کردار خاتون تھی، اور دین کے معاملے میں وہ اتنی مطلب اتنی پاکباز اور اتنی وہ مطلب اعلیٰ صالح خاتون تھی کہ ان کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے حضرت ایک پورا قبیلہ جو ہے، وہ پورا خاندان جو ہے وہ اسی نام سے منسوب ہو گیا، ابن تیمیہ کے نام سے۔ اور حضرت یہ جو شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ ان کا پورا نام ہے، اور مختصر طور پر صرف ابن تیمیہ کے نام سے ان کا تذکرہ کر دیا۔ وہ بھی ایک خاتون بزرگ تھی جو گزری، جن کے نام سے ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کھڑا ہے آج ہمارے سامنے۔ اور بے شمار خواتین جو ہیں جن کا مطلب احاطہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ممکن ہے۔ پچھلے اگر 100 سال میں دیکھیں تو اس میں بھی بے شمار خواتین ہماری ایسی نظر آتی ہیں۔ زینب الغزالی مصر کی ایک خاتون تھی جس نے اخوان المسلمین کی جو تنظیم ہے اس میں بہت بڑا اور بہت کلیدی رول جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ بنت شاطہ، ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن جو ہے، یہ ایجپٹ سے ان کا تعلق ہے۔ یہ قرآن کی علمی اور ادبی تفسیر جو ہے انہوں نے بہترین انداز میں لکھی، اور جامعۃ الازہر جو ہے اس میں پہلی خاتون مفسرہ کے طور پر وہ جو جانی جاتی ہیں۔ اس طرح سے اور بہت سارے نام جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اگر ہم اس کو سرچ کریں اور تھوڑا سا ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ آج کے دور کی بہت ساری خواتین، اگر ایک کا نام لیں گے تو کہیں دوسری کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کچھ نام ان کے سامنے آ گئے، لیکن بے شمار ایسی ہیں جن کے نام ہی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، وہ ایک بہت بڑی خدمت جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ لیکن اس طرح کی بہت ساری اور خواتین جن کے نام ظاہر آ گئے، لیکن بے شمار ایسی خواتین ہیں جن کے نام جو ہیں وہ کبھی نہ کوئی میڈیا پر، نہ کوئی سوشل میڈیا، نہ کوئی ادھر ادھر، بلکہ وہ پیسیو انداز سے اس طرح سے مطلب اسلام کی خدمات ادا کر رہی ہیں کہ وہ ان کا نام بھی نہیں ہے، اور جنت کے جب قیامت کے دن ان کے نام پکارے جائیں گے ان کے خدمات کے عوض، تو پھر ان کو جب ٹائٹل ملیں گے تو مردوں کی آنکھیں وہاں پر کیسی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو یہ خواتین جو ہے ان کو تو فخر اور غرور کرنا چاہیے کہ انہوں نے تو بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور خواتین کا نہ بھی ہم کسی طرح کا تذکرہ کریں، ان کا ایک کارنامہ جو ہے وہی مطلب کم ہے تذکرہ کرنے کے لیے، کہ وہ نسلوں کو تربیت دیتی ہیں، وہ انسانی نسلیں جو ہیں ان کی تربیت میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ جو بھی مرد چاہے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہے، یقیناً اس کے پیچھے اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کی بیوی، بطور خاص اس کی ماں جو ہے اس کا بڑا ایک کلیدی رول ہے، کہ کس طرح سے اس نے اس کو پالا، کس طرح سے اس نے پڑھایا، کس طرح سے بہت سارے دیگر معاملات میں رہتے ہوئے اس نے اپنے مطلب بہت ساری کمپرومائز کر کے اپنی صحت کے ساتھ اور اپنے وقت کے ساتھ اور اپنے بہت ساری خواہشات کے ساتھ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی۔ گو کہ مرد بھی یقیناً اس کا ایکول پارٹیسپینٹ ہے، لیکن عورت کا جتنا بڑا رول ہے مرد کا اتنا بڑا رول نہیں ہے مرد کی ایک نسل کی تربیت میں۔ تو مرد حضرات جو یہاں پر اتنے بڑے بڑے ٹائٹل لے کر گھوم رہے ہیں، ان کے ٹائٹل کی جو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد جو ہے وہ در حقیقت ان کی مائیں جو ہیں، یا ان کی ماں کو کردار کرنے والی جو عورتیں ہیں، ان کے نام منسوب ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو وہ ان کے نام سے ہی منسوب ہے۔ تو بہرحال عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں کیونکہ تذکرہ ہوا، اور حدیث جو ہے اس آیت نمبر 32 کے ضمن میں اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ مناسب لگا کہ کیونکہ
عورتوں کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے، ان کا رول اور ان کا جو کردار ہے ہمارے معاشرے میں تاریخ سے لے کر اب تک اور مستقبل میں رہے گا، تو کبھی کبھی ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے، اور خواتین جو ہیں ان کو ایک فخر اور غرور ہونا چاہیے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی تکبر کے، کہ وہ ایک بڑا اہم رول جانے انجانے میں، بہت سارے کچھ تو ہیں وہ محنت کرتی ہیں، وہ مطلب پڑھاتی ہیں یا لکھاتی ہیں یا دوسروں کو بھی پڑھاتی ہیں، لیکن وہ ایک نسل کی تربیت جو کر رہی ہیں، وہ ایک ایسا کہ کام انجام دے رہی ہیں جس کا ان کو خود بھی اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی خدمت وہ انسانیت کی کرتی ہیں۔ تو باہر واپس آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 32 سے واپس لوٹتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، مت تم تمنا کرو کہ جو تمہیں فضیلت دی اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر، تمہیں ایک دوسرے کے اوپر، یعنی مرد اور خواتین کی آپس میں جو تقسیم ہے اختیارات کی، اس میں تم کوئی ایسی ایسی تمنائیں مت کرو اپنی طرف سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو ہے اس کے اوپر خوش ہوتے ہوئے اپنے کردار جو ہے ان کو نبھاؤ، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، ان سب نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ مردوں اور عورتوں کے جو ذمہ داریاں ہیں، ان کی ذمہ داریوں کے مطابق جو جو وہ کام کرتے ہیں، ان کے مطابق وہ اپنا حصہ جو ہے وہ سمیٹتے ہیں۔ تو لہٰذا اس مطلب ہر ایک کو اس کے جو کیا ہے، یا اس کا جو عمل ہے، اس کا جو کوشش ہے، اس کے مطابق اس کو اجر جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا، کسی کے پاس ساتھ کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوگا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور سب مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل، بجائے اس کے کہ تم یہ سوچو کہ کس کو زیادہ حصہ ملا یا کس کی زیادہ ذمہ داریوں کی وجہ سے اجر زیادہ ہے۔ یہ یقیناً کہ ایک رشک کی ایک سچویشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، نہ کوئی حسد یا لالچ یا اس طرح کی۔ تو وہ اس میں پڑھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے فضل کرو کہ اے اللہ تو نے مجھے جو ذمہ داریاں دی تھی، میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لہذا تو مجھے اپنا فضل عطا فرما، تو مجھے میرے اس عمل کو قبول فرما، اور میرے ساتھ احسان کا معاملہ جو ہے فرما۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، کون کس قدر محنت کرتا ہے، کس قدر مطلب مشقت کرتا ہے، اس کا نیت ارادہ کیا ہے، کتنا وہ پر خلوص ہے، کتنا وہ خلوص نیت سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي، اور آیت نمبر 32 بیچ میں جو ہے وہ ایک اس کا موضوع دیکھنے میں کچھ الگ نظر آتا ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیا ہے حقدار، یعنی کہ وارث، مما ترک الوالدان، جو چھوڑ جائیں والدین۔ اس سے پہلے وراثت کی تقسیم جو ہے اس کا تذکرہ تھا، تو اسی ضمن میں اس کی کہہ لے کہ ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ مزید یہاں پر ملتی ہے ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چھوڑنے والے والدین والاقربون، اور قریبی رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے جو پیچھے وارث جو ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان وارثوں کو واضح کر دیا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جو اس گزر جانے والے شخص جو ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، ان کے ان کی وراثت یا ان کے ترکہ یا ان کی جو ایسٹس ہیں ان کے حقدار ہوں گے۔ پوری تفصیل جو ہے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ پہلے قرض وغیرہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، وصیت پر عمل کیا جائے گا، پھر اس کے باقی ماندہ مال کو تقسیم کیا جائے گا اس کے رشتہ داروں میں، اور جو بچے گا اس کو پھر کس طرح سے تقسیم کرنا ہے وہ سارا ہمیں ترتیب جو ہے وہ پتہ ہے۔ تو یہاں پر حقداروں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ وارث اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ہر ایک کے جو اس دنیا میں گزر گئے۔ والذین عقدت ایمانکم، ہاں البتہ وہ لوگ جن سے عہد کیا ہے تمہاری قسموں نے، یا جن کے ساتھ تم کچھ قسمیں یا وعدے جو ہے کر چکے ہیں، فآتوہم نصیبہم، تو تم دو ان کو ان کا حصہ، تو انہیں بھی ان کا حصہ جو ہے وہ کچھ دیتے رہو۔ اب یہ ایک مرد کے گزرنے کے بعد اس آیت کے بارے میں ہمیں روایت ملتی ہے بخاری میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، اور اس بھائی چارے کے نتیجے میں انصاری کا وارث جو ہے اس کے رشتہ دار کی بجائے مہاجر ہوتا تھا، یعنی انصاری کا وارث مہاجر جو ہے اس کو بھی وراثت میں حصہ ملتا تھا انصاری کے۔
پھر جب یہ آیت نازل ہوئی والی کل جعلنا موالیہ، تو وراثت جو مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک قائم کر دی تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ شروع شروع میں موافقات جب ہوئی تو اس میں مہاجر جو تھے وہ انصاری سے کے وراثت جو ہے اس میں حصہ دار ہوتے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یا اس آیت کے پہلے حصے کے نازل ہونے کے بعد ان کا وہ جو ایک تقسیم تھی وہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جتنے جو ورثاء ہیں ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ وراثت میں وہی صرف حقدار ہیں، ان کے علاوہ وراثت کی تقسیم میں کوئی اور حصہ نہیں لے گا۔ ہاں البتہ اس حدیث کی طرف واپس آتے ہیں، پھر ابن عباس نے فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں بھی ان کا حصہ دو، تو اس سے مراد یہ ہے، یہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نصرت، اعانت اور نصیحت کی صورت میں تو انہیں ان کا حصہ دو، کیونکہ میراث سے ان کا حصہ ختم ہو گیا۔ ہاں البتہ ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، تو یعنی مرنے والا جو ہے ان کے حق میں اب وصیت کر سکتا ہے غیر وارثوں کے حق میں، یا دوسری کچھ سچویشن جو ہے وہ ہمیں یہ بھی نظر آ سکتی ہیں۔ ایک بندہ جو ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اپنی زندگی میں وہ کسی مثال کے طور پر کسی ایک غریب کسی فیملی کی وہ مدد جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ کچھ تھوڑی بہت کرتی تھی، کچھ راشن وغیرہ لے دیا، یا کچھ یتیم کچھ کی پرورش میں وہ کچھ رول جو ہے وہ پلے کر رہی تھی، تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگی وہ جان جو ہے وہ مرد یا عورت، تو اب اس کے بعد اس کے وارثوں کو پتا چلے گا کہ فلاں عورت یا فلاں بیوہ یا فلاں یتیم یا فلاں ادارہ یا فلاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ میت جو ہے وہ کچھ اپنا حصہ ڈالتے تھے، کچھ خرچ کرتے تھے، یا ان کے ساتھ انہوں نے ایک کہہ لیں کہ ایک وعدہ جو ہے وہ کیا تھا، یا ان کے ساتھ کچھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ منتھلی بیسس پہ یا کوارٹرلی یا سالانہ کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کرتی تھی، تو بعد میں جو آنے والے ان کے ورثاء جو ہیں وہ آپس میں مطلب اتفاق رائے سے اگر ممکن ہو تو وہ اس کی اس کوشش کو یا وہ جو دنیا میں اپنی زندگی کے دوران کرتا رہا اس کے عمل کو جاری رکھنے میں کچھ رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے وہ اہم ہے کہ مرنے کے بعد، کسی کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء جو ہیں وہ اگر اس کی طرف سے کچھ تھوڑا بہت کرتے رہیں اس کے ایسے نیک کاموں میں، اس کی جو کرتا تھا وہ مدد، تو یقیناً اس کے لیے صدقہ جاریہ زندگی میں جو کیا اس نے وہ تو صدقہ جاریہ بنے گا، بعد میں جو کریں گے تو ان کے ورثاء جو ہیں نہ صرف ان کے لیے ان کا صدقہ بنے گا، بلکہ جو گزر گیا جو اس دنیا سے اس کے لیے بھی اجر کا اضافہ ہوگا۔ تو یہ مختلف انداز سے یا مختلف پہلوؤں سے اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وراثت میں تو حصے دار مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اب وراثت کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں البتہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، یا بعد میں کسی کے پاس ساتھ کوئی اس طرح سے کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی وعدہ یا کوئی قسمیں ایسی چل گئی تھی اس کی، جو گو کہ وہ قسمیں اس کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، لیکن اس کے وارث جو ہیں اگر ممکن ہو ان کے لیے تو وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تو ضرور یعنی ان کے لیے بھی اور ان کے فوت شدہ جو افراد ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک اچھا اجر جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خود مانیٹر کر رہا ہے اور خود وہ اس کی گواہی دینے والا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، اس کے بارے میں تھوڑی سی تمہید جو ہے وہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں آلریڈی، کہ مرد جو ہے فی نفس سے ہی عورت کے اوپر اس کو ایک فضیلت یا ایک درجہ جو ہے برتری جو ہے وہ دی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت جس کا حوالہ ہم نے دیا تھا، آیت نمبر 228 کا حصہ ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر یعنی ان کی عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے یا برتری حاصل ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرد اپنے اہل خانہ پر نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طرح سے عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اپنی اولاد کی نگران ہے، سو اس پر اس کے متعلق بات پوچھ کی جائے گی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دیں اس کے مطابق اس کے سوال کیا جائے گا، جس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا وہ مبرہ ہو جائے گا، جس نے اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر خدمت انجام دی ان کے پھر اللہ تعالیٰ درجات جو ہے فضل و کرم جو ہے ان کے اوپر کر کے ان کے درجات جو ہے وہ اور زیادہ بلندیوں کی طرف ہوں گے۔ تو ظاہری طور پر تو الرجال
الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حکمران نظر آتے ہیں، بما فضل اللہ، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تذکرہ کی، اور پھر اس ریزن کی وجہ سے، یا اس جو ایک حکمرانی یا ایک درجہ بلندی جو ہے، برتری جو ہے، اس کی وجہ سے جو عورتوں کے اوپر اس کا جو حق ہے، اس کی بھی یہاں پر ایک جھلک نظر آئے گی۔ ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس کی وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر، یعنی ان کو ایک دوسرے کا پر، جو اللہ تعالیٰ نے جو آرگنائزیشن سٹرکچر اس خاندان کا جو نظام کر کیا ہے، اس کے مطابق اور مرد کو عورت کے اوپر ایک درجہ برتری ہے، قوام بنایا اللہ تعالیٰ نے، ان کی ظاہری طاقت، ظاہری قوت کی وجہ سے، ان کی ظاہری جو ساخت ہے اس کی وجہ سے بھی، وہ بما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے جو ان سب نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے۔ مرد عام طور پر ذمہ دار ہے گھر کے مالی معاملات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، یا ان کے معاملات کو انجام دینے کے لیے، اور صرف مالی معاملات کا جب تذکرہ ہو تو یہ اشارتاً اگر اس بات کو سمجھا جائے تو پھر اس میں بہت سارے ایسے میٹرز ہو جاتے ہیں جو گھر سے باہر دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، بہت سارے ایسی آج کل اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باہر کی ہوتی ہیں، پاسپورٹس وغیرہ، شناختی کارڈ وغیرہ، مطلب حکومت کے معاملات جو ہیں، مطلب بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں جو گھر سے باہر نکل کر انجام دینی پڑتی ہیں، تو مرد جو ہے وہ ساری جو ہے وہ ان کے کھاتے میں آتی ہیں، تو لہذا یہ ایک ایکسٹرا ان کے لیے ایفرٹ ہے۔ گھر میں بچوں کے تربیت جو ہے ان کا بھی ساتھ رول ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر بچوں کی تربیت کریں، لیکن ایکسٹرا جو ہے مالی معاملات میں ان کی ذمہ داریاں، اور پھر گھر سے باہر کے معاملات جو ہیں ان کی دیکھ بھال مختلف طرح کی، تو یہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر قوام جو ہے وہ قرار دیا۔ اب اس کے نتیجے میں عورت کا فرض کیا ہے، یا عورت کا ذمہ داری کیا ہے؟ فصالحاتی، کے پاس عورت جو ہے وہ نیک ہونی چاہیے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کے ساتھ اس کے ساتھ مطلب اپنی نیکی پاکیزگی جو ہے اس کا خیال رکھے، قانتاتن، وہ فرما بردار ہوتی ہے، کہ وہ مرد کی فرما بردار ہو، مرد کی، اپنے خاوند کی، شوہر کی فرما برداری کرے، جہاں پر بھی اس کو مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق، حافظات، وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، للغیبی بما حافظ اللہ، عدم موجودگی میں اس وجہ سے جو حفاظت کی اللہ نے ان کی۔ جب اللہ نے عورتوں کو مرد کی حفاظت میں دے دیا تو اس کے بدلے میں عورت جو ہے وہ مرد کے گھر کی محافظ ہوتی ہے، مرد کے گھر میں کسی کو کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہیں دیتی جس کو اس کا خاوند جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے، اس کے بستر کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شرمگاہوں کی یا اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، جیسا کہ یہ ایک روایت ہمیں مسلم سے ملتی ہے، سوری بخاری سے ایک روایت ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ عورت کی فرما برداری یا اس کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ اپنے مرد کی خواہشات کا احترام کرے، اور اگر اس میں کوئی جھول مارتی ہے، اگر اس میں کوئی زیادتی یا کمی بیشی کرتی ہے تو اس کے اوپر اس کی گرفت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، بہترین انجام جو ہے وہ اس کو، بہترین کمائی جو ہے وہ اس کو ملے گی، لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہوتی ہے تو یقیناً اس کی جو پکڑ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ہونے والی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جو تم سب ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے۔ اب یہ عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان کے مرد جو ہے ان کے اوپر کیسے ہیں۔ تو اب جب مرد اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر رہا ہے، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتی ہے، لیکن اس کے بیچوں بیچ مرد جو ہے وہ آرگنائزیشن سٹرکچر کا، جیسے میں نے مثال دی کہ وہ جو جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے یا ایگزیکٹو ہے کمپنی کا، جو سب سے بڑے عہدے کا جو حامل ہے، اس کے پاس بہت ساری اتھارٹی ہوتی ہے، تو اس اتھارٹی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، خاندان میں جو مرد کو اتھارٹی دی، اور یہ بھی ظلم اور ناانصافی کے ساتھ نہیں، جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنی ہی بڑی
जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और उतना ही कड़ा एहतसाब भी होता है। जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है उसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास साथ एहतसाब भी कड़ा है। लिहाजा मर्द को अल्लाह ताला ने अगर अथॉरिटी दी है तो उसकी जो एहतसाब है वो भी उसी कदर कड़ा होगा। और अगर उसने कोई बीच में झोल मारी है या जुल्म और ज्यादती किया है तो यकीनन उसका भी उसको बहुत सख्त जो है वो जवाब देना पड़ेगा। तो लिहाजा उसी चीज को सामने रखते हुए मर्द की अथॉरिटी को अल्लाह ताला ने जहाँ पर तज़किरा किया, वल्लाती वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, और वो औरतें जो कि तुम डरते हो उनकी सरकशी से। अगर उन औरतों की सरकशी से तुम्हें खौफ हो, ये सरकशी जो है उनकी बदकिरदारी की वजह से या उनकी बेहयाई या इस तरह की बातें जो हैं, ये छोटी मोटी नोक जोक जो है ये इसमें शामिल नहीं होगी। यानी कि किसी ने मतलब औरत ने अगर टाइम पे खाना नहीं पकाया किसी वजह से, तो मर्द जो है उसके ऊपर अपनी धौंस जो है वो झाड़ने लग जाए, या मतलब कपड़े टाइम पे इस्त्री नहीं हुआ तो मर्द जो है वो उसके ऊपर अपना रोब जो है वो जमाने लग जाए, ये ऐसी बातें जो है ये सब छोटी छोटी बातें हैं। इसमें तो मर्द को साथ रोल प्ले करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करेंगे तो घर में हर तरह के काम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, हत्ता कि अपने जूते और अपने कपड़े जो है वो भी खुद मरम्मत करते थे। तो ये तो मर्द की बराबर की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। और फिर मर्द की जिम्मेदारियों में बहुत सारे घर के ऐसे मामलात हैं कि वो मतलब औरत को फैसिलिटेट करेगा। तो ये बड़े कुछ मैटर हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के, जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये उस तरह के मैटर हैं कि तुम अगर मर्द जो हैं, तुम अगर औरतों से उनकी सरकशी का तुम्हें खौफ हो, फाइजूहुन्ना, तो तुम उसे समझाओ। तो उसको डील करने का, औरत के साथ डील करने का जो एक एक लाइन ऑफ एक्शन है अल्लाह ताला ने तज़किरा किया, सबसे पहले उसे तुम समझाओ। उसको तुम समझाओ बुझाओ जुबान से, प्यार से, मोहब्बत से, कि वो जो है इस मामलात से या ऐसे सरकशी से वो बाज आ जाए। अगर तुम्हारा समझाना जो है वो उसका कारगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट लेवल क्या है, वहजुरूहुन्ना फिल मजाजी, तुम छोड़ दो उन्हें तन्हा बिस्तरों पर, यानी उनसे अपने बिस्तर अलग अलग कर दो। समझाना बुझाना जो है वो साथ साथ चल रहा है, उसके एडिशनल क्या तुम करोगे या उसके अगला लेवल तुम्हारा क्या है कि समझाने बुझाने के साथ उसका बिस्तर जो है वो अलग कर दो। यानी कि उसके लिए एक इंडिकेशन दे दी कि अब मैं अगले लेवल पे पहुंच गया हूं, बिस्तर अलग कर दिया। यानी कि अब तुम्हारा मामला जो है वो ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है, लिहाजा अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम समझ जाओ। तो समझाने बुझाने के साथ साथ उसका बिस्तर जो है वो अलग कर दो। बिस्तर अलग करने का मतलब ये नहीं है कि घरों से निकाल दो कि मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करता और ये नहीं, बल्कि घर के अंदर रहते हुए ही मारूफ तरीके से उनके बिस्तर को अलग कर दो। जैसा कि अबू दाऊद की एक रिवायत है, ये हकीम बिन माविया करशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो वो अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी के चेहरे पर मत मारो, आगे वो मारने का भी तज़किरा आएगा। उसे बुरा भला मत कहो, उसे छोड़ो भी नहीं मगर घर के अंदर, यानी घर के अंदर उसके बिस्तर अलग कर दो, ना कि घर से ही बेदखल कर दो उसको। और तीसरा लेवल जो है, अगर इससे भी वो अपनी सरकशी से बाज नहीं आती तो फिर वजरिबूहुन्ना, और तुम सब मारो उसे, तुम उसे मारो। और उस मार की इजाजत जो है वो भी लिमिटेड हद तक है। सही मुस्लिम में और एक रिवायत है हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहो, इसलिए कि तुमने उनको अल्लाह की अमान से हासिल किया है और अल्लाह के कलमा के साथ उनकी शर्मगाहों को हलाल किया है। उन पर तुम्हारा हक यह है कि वो तुम्हारे बिस्तरों पर या तुम्हारे घरों में किसी ऐसे आदमी को आने ना दें जिसे तुम नापसंद करते हो। अगर वो ऐसा करें तो उनको मारो, मगर यूं नहीं कि सख्त चोट आए। तो यानी इस तरह नहीं जैसे कि गुलाम को, जालिम हुक्मरान जो है वो अपने गुलाम को मारते थे। इसके बारे में भी एक हदीस है बुखारी की, हजरत अब्दुल्ला बिन जमा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी को इस तरह ना मारे जिस तरह से गुलाम को मारते हैं, और फिर दिन के आखिर में वो उसके साथ जमा भी कर ले। तो इस तरह से मारना, उसको चोट आए, उसकी हड्डियां पसलियां, वो तो बहुत बड़ी बात है। उसको इतना शदीद कि उसके मसल के ऊपर इतनी तकलीफ हो जाए, इस तरह से मारना जो है उसको भी हमें हदीस से हमें पता चलता है कि वो मना किया गया है।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بھی جب ضد میں آ جائے، عورت کی بہت ساری فطری کمزوری میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ جب وہ ضد میں آ جاتی ہے اور جب وہ ہٹ درمی پر اتر آتی ہے تو پھر اس کو ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ضدی بچوں کی طرح، وہ اگر وہ ضد میں پکڑ جائے، اگر تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو حوصلہ اس قدر دیا ہے کہ وہ بہت ساری ظلم اور زیادتیاں جو برداشت کرتی ہے، بے شمار ہمارے یہاں مثالیں ایسی ملتی ہے کہ اپنے خاندانی نظام میں انہوں نے بہت بہت ظلم سہے، بہت بہت باتیں سہی، لیکن وہ اپنی اپنی پوزیشن پہ اسی طرح سے رہیں اور صبر کے ساتھ، وہ استقامت کے ساتھ رہیں۔ لیکن ان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ سے وہ صبر کا دامن چھوٹ جائے تو پھر ان کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی کسی سچویشن کا یہاں پر تذکرہ نظر آتا ہے، نہ کہ کوئی عام روزمرہ کے معمولات میں اس طرح سے ہو۔ بہرحال تین لیول جو ہے عورت کو ڈیل کرنے کے، سب سے پہلے اس کو سمجھاؤ، سمجھانے بجھانے کے ساتھ ساتھ اگر کام نہیں چل رہا تو سمجھاتے رہو، ساتھ میں اس کو اس کے بستر جو ہے اس کو بھی الگ کر دو، اور اگر اس پر بھی اس کا کام نہیں ہوتا تو سمجھانے اور بستر الگ کرنے کے بعد اس کے اضافی جو ہے ان کو ایک حد تک تم ان کو تھوڑا سا اس کو سزا بھی دے سکتے ہو، لیکن احادیث کی روشنی میں ایک مختصر انداز سے جہاں تک اجازت ہے مردوں کی، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کر لیں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کے اوپر کوئی راستہ مت تلاش کرو، یعنی پھر تم ظلم اور زیادتی کو بند کر دو، یا یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تم اسے طلاق دے دو گے یا ان کے ساتھ اس طرح سے معاملات کرو گے۔ اگر تو وہ تمہاری اطاعت کرنے لگتی ہیں، اگر تو وہ اپنی سرکشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں تم پھر نارملائز کرو اپنی سچویشن کو اور اپنے معاملات کو، اور اپنی اس خطا کو، ان کی اس جو غلطیاں تھیں ان کو معاف کر کے، اپنا دل صاف کر کے ان کے ساتھ بہترین انداز سے حسن سلوک کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بلند اور بالا اور بڑا ہی، بہت ہی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بلند و بڑا اور بزرگ و برتر ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ تم دونوں میں اختلاف جو ہے وہ برقرار رہے گا، اب یہ تینوں درجے جو ہیں وہ گزر چکے، یہ انٹرنل میٹرز ہیں اب میاں اور بیوی کے۔ اب انٹرنل میٹرز میں کوئی مطلب درمیانی راستہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ دونوں کے درمیان اتفاق رائے ہو جائے، یا عورت جو ہے وہ چھوڑ دے، یا دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ تو اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ اب ہمارے درمیان اس طرح سے میٹر جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو پائیں گے، تو پھر فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو تم مقرر کرو ایک منصف اس کے خاندان سے، یعنی اس عورت کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف اس کے خاندان، یہ اس مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف اس بیوی کے خاندان سے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک معتبر بندہ، جو کہ ذی شعور ہو، جو کہ بصیرت رکھنے والا ہو، جو کہ اس طرح کے معاملات میں تو اس کا تجربہ ہو، ان کو ایک ایک مرد جو ہے ان کو تم مختص کرو، ان کو تم چنو، اور ان کو تم اپنے معاملات جو ہیں ان کے سامنے رکھو۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کرنے کی خواہش رکھیں یا کوشش کریں گے، یو یوفق یوفق اللہ، یوفق اللہ، تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ اگر وہ دونوں کوشش کریں گے صحیح دلی خلوص نیت کے ساتھ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ اور اگر وہ یہ بہت بہت ساری تفصیل اس کی ملتی ہے کہ اگر وہ دو افراد جو ہیں وہ بھی کوشش کے دوران اس نتیجہ پر پہنچے کہ ان دونوں کا آپس میں رہنا جو ہے وہ اب ممکن نہیں ہے، یا ان دونوں کے معاملات اب سلجھ نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ان سے علیحدگی بھی کرا سکتے ہیں، یا ایسی صورت میں وہ دیگر جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں احادیث میں بھی اور جو صحابہ کرام ہیں ان کے طریقے جو ہیں ان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر وغیرہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کرائے، کسی کو منصف بنا کر ان کو ہینڈل کر دیا کہ آپ ان کے معاملات جو ہیں وہ دیکھیں، تو ان کے معاملات کو دیکھ کر اس کے مطابق جو آپ کو اچھا لگتا ہے، مناسب لگتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو اگر تو ان دونوں کا کامیاب ہوتا ہے، آپس میں معاملات درست ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ حالات و واقعات کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ ان دو بزرگ افراد جو ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔
ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور خوب خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ کون کس نیت سے کس ارادے سے کیا کر رہا ہے، اور ہر چیز کے ساتھ وہ خبردار بھی ہے، مانیٹر کر رہا ہے، اور کلوزلی وہ ہر چیز جو ہے اس کے مشاہدے میں ہے۔ تو یہیں پر آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں، روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ یہ بہت ساری باتیں ایسی نصیحت کی جو ہماری سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھ میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اس کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اسامہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا مائک آن ہو گیا؟ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا میں ضرور ریاض کے مجلس کو برخاست کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، راحیل۔ کیسے ہیں اشفاق بھائی آپ؟ جی الحمدللہ۔ ہاں بھائی، میں نے آپ سے درخواست کرنی تھی کہ میری چھوٹی بہو ہاسپٹل میں ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے، خیر سے گھر آئیں۔ جی آمین، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بعد میں تفصیل لیتا ہوں آپ سے اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ سے اچھا۔ خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری آسانیاں، ہاں جی۔ ان کو صحت اور عافیت جو ہے وہ عطا کرے، اور بھرپور آمین آمین۔ زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے ان کو، اور ان کے جو جو سامنے ان کے جو باقی عزیز و اقارب جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں فرمائے گا۔ آمین آمین۔ چلو ٹھیک ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، برخاست کے طور پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے۔ ہماری جو دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور بہترین صحت سے بھرپور زندگی جو ہے وہ ان کو عطا فرمائے۔ دیگر بھی جو بیمار ہیں یا اس طرح سے صحت کے معاملات میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرض العمر سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں نے ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بیمار جو ہے وہ جب ہوتا ہے اس کی اپنی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس کے جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا اس ارادے سے میرے ذہن میں آیا کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، کہ وہ بھی آسانی کے ساتھ ان کی نگہداشت کر سکے، یا ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ کر سکے۔ اور یہ ہمارے جو رشتے ہیں ان کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں درد محسوس ہوتا ہے دوسروں کا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیملی کو ایک بہترین نمونہ بنائے دنیا میں، دین کا بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے انشاءاللہ، آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔